خواجہ من نگاہ دار آب روئے گدائے خیش، آنکھ ز جوئے دیگراں پر نہ کند پیالہ را۔ اس کی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نعت کا شعر ہے، نعتیہ شعر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اقبال کے اپنے بارے میں ہے، یعنی اقبال اپنے بارے میں ایک درخواست کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس درخواست میں ایک جیسے استحقاق بھی اپنا بتایا ہے کہ میں مستحق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات کا، یا یوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نوازشات کا مستحق ہوں، انہیں کوالیفائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع مانا جائے اور محبوب مانا جائے، یعنی مطاع مطلق، مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت اور محبت کا کہ آپ کے ساتھ متعلق ہونے کے لازمی حقوق ہیں کہ پوری اطاعت کرو اور سب سے زیادہ محبت کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قانونی سطح پر بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کے تعلق کی جو شرطیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، یا جو نظام العمل اور نظام احوال ہے، یہ شعر وہ بھی بتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ خود اقبال اس تعلق کی ان شرطوں کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان شرطوں کو اپنے ذہن، عمل اور احوال تینوں درجوں پہ پورا بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو اب یہ واضح ہو گیا نا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، خواجہ من کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک، یعنی جس سے جو بھی تعلق رکھے گا وہ غلام بن کے رکھے گا، اسے خواجہ کہتے ہیں۔ کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شخصیتوں کے مراتب میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کا مجموعی عنوان یہ ہوگا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک عام مسلمان تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند غلامی رکھتے ہیں، یعنی غلامی سب میں مشترک ہے، مراتب اونچے نیچے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خواجہ کہتے ہیں آقا کو۔ تو کہ اے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ، اب میں خواجہ من کہہ کر گویا یہ دکھا دیا کہ میں اپنی پوری انفرادیت کو اس کی تمام قوت کے ساتھ آپ کے تعلق میں کھپا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ کہ آپ کا حکم مانتا ہوں اور آپ سے محبت کو اپنے پورے پیشنز میں سینٹرل حیثیت دیتا ہوں، یعنی آپ سے نسبت میرا نظام العمل ہے اور آپ سے تعلق میرا نظام الاحوال ہے۔ تو خواجہ محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کمال اظہار یہ ہے کہ صرف خواجہ کے خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتوں کو جمع کر دیا ہے کہ آپ مطاع بھی ہیں جس کی اطاعت کی جائے، آپ محبوب بھی ہیں جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ یعنی محبت کہتے ہیں ایک فوکسڈ یکسوئی کو۔ تو میرے محبوب بہت سے ہیں، لیکن میری نگاہ محبت کا رخ آپ کی طرف رہتا ہے، اور میرے سفر محبت کی واحد منزل آپ ہیں۔ محبوب میرے بہت سے ہو سکتے ہیں،
لیکن وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر سازگاری رکھتے ہیں تو میرے محبوب ہیں، ورنہ میرے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خواجہ کہتے ہیں کہ جو ذہن، عمل اور جذبے تینوں کے لیے بائنڈنگ ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایک لفظ سے انہوں نے ایکسپریس کر دیا۔ تو خواجہ، میرے خواجہ مجھ پر لطف کی نگاہ فرما۔ نگاہ دار کا مطلب دو ہے، نگاہ داشتن جو مصدر ہے اس کے دو مطلب ہیں، ایک ہے کہ توجہ کرنا، التفات کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے حفاظت کرنا۔ تو کیونکہ جو مالک ہوتا ہے اور جو وہ مالک جو محبوب بھی ہے، اس کی توجہ کی بھی حاجت مسلسل رہتی ہے تاکہ میری محبت میں تکمیل کا سفر جاری رہے، اور پھر اس پر ڈیپینڈنس کی حالت بھی مستقل ہے۔ تو میں آپ پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور میں اپنی عاشقانہ وجود کی تکمیل کے لیے آپ کی مسلسل نگاہ التفات کا محتاج بھی ہوں۔ تو یہاں بھی نگاہ دار میں بھی دونوں معنی ہیں کہ میری پرورش بھی فرمائیے، میرے قلب کی پرورش فرمائیے، اور میرے امتی ہونے کے تشخص کی حفاظت بھی فرمائیے۔ آبروئے گدائے خیش، اب یہ گدا جو ہے یہ خواجہ کی نسبت سے ہے، گدا کا مطلب غلام ہے، یہاں غلام بھی اور محتاج بھی، فقیر بھی، دونوں معنی ہیں گدا کی۔ کہہ رہے ہیں میں آپ کا غلام ہوں، یعنی میں نے اپنے وجود کی اس حقیقت کو اپنی ذات میں ایکچولائز کر لیا ہے جو آپ کی عاشق غلام بھی ہے اور آپ کی تابع فرمان غلام بھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود کے وہ فعال مرکز ہیں جس کی توجہ سے، جس کی طرف سے حفاظت فراہم ہو جانے کے بعد اس وجود کے تمام درجات کا نظام چل رہا ہے، ذہن سے لے کر پیشن تک، پیشن سے لے کر انسٹنکٹ تک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گدا کا مطلب ہے مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ۔ میرا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپینڈنس کی تجسیم ہے۔ تو اپنے گدا، اپنے غلام، اپنے محتاج کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ اب آبرو کے لفظ نے آ کر نگاہ دار کے ایک معنی کو متعین کر دیا، وہ ہے حفاظت کر۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرے معنی ایکسکلوڈ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہ میری آبرو میں مسلسل اضافہ بھی فرماتا رہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گدا کی آبرو کی حفاظت فرما اے میرے آقا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور آبرو کا مطلب ہوتا ہے بیسک سبسٹنس آف بینگ، یعنی جو اگر ضائع ہو جائے تو پورا بینگ اسٹرکچر جو ہے وہ گر جائے گا، یعنی وجود بے حقیقت اور بے غایت اور بے مقصد رہ جائے گا۔ آبرو کا دیکھیں نا، کوئی آبرو اس کو کہتے ہیں کہ وجود کا ظاہر بھی اسی سے مشروط ہو اور وجود کا باطن بھی اسی کی بنیاد پہ کھڑا ہو۔ وہ جوہر اگر کمزور پڑ جائے تو موجود ہونے کے تمام احوال بے معنی ہو جائیں۔ آپ سمجھیں، آبرو کے لفظ کو غور سے دیکھیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے غلام کی حیثیت سے موجود رہنے کے عمل میں میری حفاظت اور مدد فرما۔ آنکھ ز جوئے دیگراں، اب وجہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اپنی نیکیوں کو دعا میں وسیلہ بنایا کرو، تو اس حکم ربانی سے پیدا ہونے والے مزاج بندگی کا ایک اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں پیدا کر کے دکھا رہے ہیں
کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے جتایا کرو، تو اس طرح یہ اس کو ادھر قیاس کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اپنے اطمینان کے لیے عرض کر دوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوالاً عملاً اور ذہناً وفادار فقیر ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنی وفاداری دکھا کر تاکہ ذرا التفات جلدی نصیب ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو آپ کے تعلق کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے تقاضے کو سمجھ کر اپنا پیالہ دوسروں کی نہر سے نہیں بھرتا، یعنی آپ کا یہ غلام اپنا پیالہ دوسروں کے پانی سے نہیں بھرتا۔ اب اس کو آپ جتنا پھیلا لیں کہ مجھے موجود رہنے کے لیے، مجھے حق پر رہنے کے لیے، مجھے آتھینٹک بینگ بن کر رہنے کے لیے، مجھے اپنی حقیقت کے ساتھ جڑ کر رہنے کے لیے، مجھے اپنے مقصد کی طرف یکسو بن کر رہنے کے لیے جو ساز و سامان درکار ہے وہ میں صرف اور صرف آپ سے لیتا ہوں، کہیں اور سے نہیں لیتا۔ ٹھیک، اب اس کا پیالہ کا لفظ جو ہے اس کو تھوڑا ڈی کنسٹرکٹ کریں تو اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک مستقل سیرابی کے آئیڈیا کو زندہ رکھ کر لگنے والی مستقل پیاس کا نام ہے۔ اس میں وجود کا پورا ڈائنامزم آ گیا نا کہ آئیڈیا سیرابی کا ہے، حال تشنگی کا ہے۔ تو پیالہ کے لفظ میں یہ آ گیا کہ میں ایک پیالے کی طرح گردش میں رہتا ہوں، لیکن یہ ساری گردش جو ہے وہ آپ کے چشمہ ہدایت و محبت سے مخصوص ہے۔ میرا پیالہ چاہے جتنا خالی رہ جائے وہ میں آپ ہی کے چشمے سے بھرنے کا عادی ہوں، میں کسی اور چشمے کی طرف رخ کبھی نہیں کرتا، نہ کروں گا، نہ کیا ہے نہ کروں گا۔ تو گویا اپنی وجودی، شعوری، احوالی ساری احتیاج اور ڈیپینڈنس ایک عملی حالت میں ثابت کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید توجہ اور نوازش کی درخواست کر رہے ہیں اور حفاظت کی، ٹھیک ہے نا۔ اب جوئے دیگراں، یہ اقبال کے حالات میں جہاں مغرب کا اپسٹیم، مغرب کی تہذیب اور سب کچھ جو تھا، تو انسان کا تصور مغرب سے اخذ کیا جا رہا تھا اور تمام بیسک اور پرنسپل آئیڈیاز مغرب سے اخذ کیے جا رہے تھے، اور اقبال کے برابر ان کے ماحول میں مغرب کو اتنا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں آئیڈیاز کی یلغار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہوں، میں تہذیب کی طغیانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہوں، میں انسانی نفس کی تشکیل نو کے مغربی پروجیکٹ میں گھرا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی رسی کو تھامے رہا۔ تو اس کا مجھے ذرا مزید حفاظت کیجیے، کیونکہ جتنا آپ ہی کے تعلق کی حفاظت سے محفوظ رہا اور آپ ہی کے تعلق کی حفاظت سے محفوظ رہوں گا، اور یہ درخواست اس لیے کر رہا ہوں کہ اس طغیانی میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو اب تک جس طرح محفوظ رکھا ہے آئندہ بھی محفوظ رکھیے گا۔ اور ہم اگر اس کو پرسنل کانٹیکسٹ سے ہٹا کے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے ہٹا کے جوئے دیگراں کو دیکھا جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے
مجھے ایک پیالے کی طرح بنایا گیا ہے اور میری یہ ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے کہ اس پیالے کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چشمے کے پانی سے بھر کے دکھاؤں اور کسی طرف رخ نہ کروں۔ اور اس میں حسن کلام ایک دیکھا آپ نے کہ جوئے آب کچھ بھی ہو محدود ہوتی ہے نا، انہوں نے جوئے دیگراں کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ چشمہ تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے کی لامحدودیت کی وجہ سے اسے محذوف رکھا، جوئے آپ کی نسبت دوسروں کی طرف کی، اور اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کے چشمے کو چھوڑا اور آپ کے چشمے کو پکڑا۔ یہ ایک احتیاط ہے اور حسن کلام ہے کہ بعض مرتبہ نہ کہا ہوا کہے ہوئے سے زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔